أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. عنوان نوٹ کیجیے گا. سوال یہ ہے کہ 3 نمازیں ہماری فجر کی اور مغرب کی اور عشاء کی یہ جہری ہیں، اور 2 نمازیں عصر کی اور یہ زور کی سری ہیں، یعنی خاموش ہے، امام نہیں بلند آواز سے قرات نہیں کرتے. تو یہ سوال ہے. دیکھیے، جو اس پر غور و فکر کیا گیا وہ یہ تھا کہ مکے کے دور میں جب قرآن مجید کی تلاوت ہوتی تھی تو لوگ تو کاروبار کر رہے تھے، جانتے تھے. اب وہ نماز کو میں آ کے تکلیف پہنچا سکتے تھے، نمازیوں کو پریشان کر سکتے تھے، اس لیے ان نمازوں کو خاموشی سے نماز پڑھا دی. ایک بات یہ ہے، عام طور پر یہی کہا جاتا ہے، اگر بہت بڑے عالم نے کسی نے بیان کیا تو یہی بیان کیا، لیکن میں اس میں کچھ اور غور و فکر سے توجیہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دیکھیے، صرف 2 ذریعے ہیں انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے. 2 حواس خمسہ میں سے 2 طاقتیں ایسی ہیں، ایک بولنے کی قوت اور ایک سننے کی قوت. جو سنتا ہے تب بھی انسان راہ راست پہ آ جاتا ہے، اور جب بول رہا ہوتا ہے تو تب بھی. تو 2 قوتیں ہیں، حواس خمسہ میں سے 2 قوتیں ایسی ہیں. لیکن یہ 2 قوتیں آپ ذرا غور کریں کہ ان کا آپس میں تضاد ہے. جب انسان بول رہا ہوتا ہے اس وقت سن نہیں سکتا، اور جب انسان سنتا ہے اس وقت وہ بولنے سے قاصر ہے. دیکھ لیجیے، آپ غور کیجیے. یہ دونوں ذریعے، ایک تو تھا وہ کاروباری کا ٹائم، یعنی دن کا ٹائم تھا، کاروبار کا ٹائم تھا، یعنی لین دین کا، اور اس میں سے نماز پڑھی گئی. ظہر کی نماز کاروبار سے اٹھ کر نماز پڑھی گئی. عصر کی نماز کے وقت میں سارا کام سارے دن کا جمع ہوا ہوتا ہے. اسی لیے کہا کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین. یہ درمیانی نماز کی حفاظت کرو. یہ سارا کام عصر کے فوراً بعد تو کاروبار بند ہو جانا ہے. اس دور کی بات کرتے ہیں، وہاں کون سی لائٹیں تھیں؟ مغرب انہوں نے گھر جا کر پڑھنی ہے، اس سے پہلے انہوں نے کھانا کھایا، جا کر نماز پڑھی. معمول تو ہماری زندگی کا یہ تھا. اس بار پھر جہری نماز ہوئی، سنو اور مزہ لو. اور ان 2 نمازوں میں خیالات کا آنا بہت زیادہ تھا. اس لیے کہا کہ خود پڑھو، یعنی امام خاموش ہو تو آدمی خود تلاوت کر رہا ہوتا ہے، کیسے بھی کر رہا ہوتا ہے، چاہے چھوٹی سورت کرتا ہے، لیکن الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ تو ضرور پڑھ رہا ہوتا ہے. تو بولنے سے بھی، بول کر پڑھ کر بھی یہ باطل خیالات یا دوسرے دنیا کے خیالات جھڑتے ہیں، اور دوسرا ذریعہ سننے سے بھی جھڑتے ہیں. اگر آپ تلاوت جیسے آپ نے کہا کہ آپ کو خود کرنی چاہیے ان نمازوں میں جہاں امام کی آواز ہاں کرنی چاہیے. بالکل تلاوت کر رہے ہیں، سورہ فاتحہ آپ نے شروع کی، امام صاحب جلدی کوئی حرج نہیں، رکوع میں کوئی ختم کر ختم کرتے اسی کر. نماز میں ہم گئے ہی تربیت حاصل کرنے کے لیے، اور تربیت ہے ہی وہ اطاعت. وہ سوال میرا مکمل، سوال کا جواب میرا مکمل ہوا. ایک نیا سوال کھڑا ہوا، اور وہ سوال کیا ہے کہ نماز میں ہم اپنی نماز مکمل نہیں بھی کرتے تو امام ہمیں آرڈر دے دیتا ہے، اللہ اکبر کہہ دیتا ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سوال بنا آپ کا. دیکھیے، نماز اصل اہل ایمان کے لیے تربیت کا، اور تربیت کیا ہے؟ وہ تربیت ہے سنو اور مانو. یہ تربیت کروا رہی ہوتی ہے نماز. ورنہ جس کو آپ امام کھڑا کر رہے ہوتے ہیں اس کے پیچھے تو بڑے مقتدی پڑھنے والے بہت اچھی قرات پڑھ رہے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہوتے ہیں، حافظ بھی ہوتے ہیں، عالم بھی ہوتے ہیں، اور آپ ایک ایسے آدمی کو کھڑا کر دیتے ہیں، بظاہر وہ شکل و صورت سے اچھا لگ رہا ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں یہ آپ نماز کروا دیں، وہ نماز کروا دیتا ہے. تو اس میں روح اس کی کیا ہے؟ سنو اور مانو، اطاعت ہے. تو میں غور و فکر کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کی جو رہنمائی ہے وہ ایک انسان کی قربانی سے لی ہے.
میرا سوال ہے کہ وہ انسان کون سا تھا جس کی اللہ نے قربانی لی اور پوری انسانیت کو رہنمائی دے دی؟ اور وہ تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، جنہوں نے والد کے منہ سے سنی اور اسی وقت سرنگو ہو گئے اور کہا کہ چھری بھی تیز کر لینا اور اپنی آنکھوں کے اوپر پٹی بھی باندھ دینا۔ اور وہ قربانی جو تھی وہ اطاعت کی چوٹی تھی، اور اس پر وہ تو ابراہیم علیہ السلام کا دور تھا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ اللہ نے ان سے ساری امتحانات میں کامیابی قرار دی، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تجھے امام بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام امامت پر فائز ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تکمیل کی ہے اس کی، وہ صحابہ نے اپنی زندگیوں سے اطاعت کر کے دکھائی ہے۔ میں آج عرض کر رہا تھا کہ آپ دیکھیے صحابہ کی زندگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، اور کوئی عمل رہ نہیں گیا، چھوڑا نہیں۔ حضرت حنظلہ کی شہادت آپ دیکھیے، اور وہ شہادت تھی سہاگرات کی۔ اس سے بڑی اور کیا چوٹی ہوگی کہ کوئی شخص پہلے دن ہے اور پہلی اس کے سہاگرات ہے اور جہاد میں چلا جائے، جنگ احد میں جا کر شہید ہو جائے اور فرشتے اس کو غسل دیں۔ تو یہ اطاعت کی چوٹیاں ہیں۔ وہ اطاعت امت مسلمہ کو نماز میں سکھائی گئی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، چاہے اس کی نماز مکمل ہوئی ہے نہیں ہوئی، وہ سیکھنے کے لیے گیا ہے۔ وہی اطاعت سیکھی ہے تو اپنے معاشرے میں اطاعت پر زندگی گزار رہا ہے۔ بیوی اطاعت پر ہے۔ ہم جب یہ میوچلی بات کر رہے ہوتے ہیں، خطرناک بات ہو رہی ہوتی ہے۔ ایک ہیڈ ہے، ایک ماتحت ہے، پورا نظام ہے آپ کا۔ کہاں سے آپ نے لیا؟ نماز سے لیا۔